ملک بینک، سپرم بینک، سروگیسی پریگنینسی اور نہ جانے کیا کچھ جہالت کی مثالیں ہیں جنہیں ضرورت اور جدت کے نام پر دہرایا جا رہا ہے۔ ان سے خطرہ اور ان کے نقصانات دنیا بھر کے مذاہب اور ان کے پیروکاروں کو ہو سکتے ہیں، مگر مسلمانوں کو نہیں۔ لیکن افسوس کہ مسلمان ہی تو نہیں، ہماری اکثریت مخلص مسلمان نہ رہے۔ انہوں نے ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی چیز اڈاپٹ کر لی، حتیٰ کہ لا دینوں کے طریقے بھی اپنانے لگے۔ کراچی میں ان کی قیام گاہیں زندہ مثالیں ہیں۔ اب ملک بینک کے بعد سپرم بینک کا بھی قیام ہو چکا ہے، اگر اس پر آواز نہیں اٹھائی گئی، اویئرنیس نہیں ہے، اس کی سنگینی کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ سیدھا سیدھا زنا، حرام، کبیرہ گناہ، موجب لعنت اور وعید جہنم ہے۔ پتہ ہے یہ کیا ہے؟ حالت کا وہ طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام کر دیا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پہلے جو کان کو دائیں طرف سے پکڑتے تھے، اب وہ بائیں طرف سے پکڑنا ہے، ہاتھ کو گھما کر دوسری طرف سے پکڑنا۔ اور میں کہتی ہوں کہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس وقت تو نکاح استبضاء کے نام پر کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو کسی ایسے مرد کے ساتھ کہ جس کی جسمانی قوت، ذہانت، فطانت اور صورت بہت مثالی اور مشہور ہوتی، پیریڈ سے پاک ہونے پر اپنی بیوی کو اس مرد کے پاس بھیجتا، جس سے وہ اس وقت تک تعلق قائم رکھتی جب تک کہ حمل نہ ٹھہر جاتا۔ پھر یہ اپنی بیوی کو اپنے پاس بلاتا اور اس کے ساتھ اپنے تعلقات نبھاتا۔ آج بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایون جدت کے نام پر، ضرورت کے نام پر، اور ضرورت کیوں؟ سب سے پہلے چیز تو میں آپ کو بتاؤں کہ کیریئر بنانے کے چکر میں جب سائنس یہ بتاتی ہے کہ بچہ پیدا کرنے کی عمر نکل جاتی ہے، تو بجائے اس کے کہ وقت پر نکاح کو عام اور رائج کرتے، اس کا شیطانی حل یہ بتایا کہ اپنے سپرمز کو سپرم بینک میں فریز کروا دو، محفوظ کروا دو، اور پھر جب جس عمر میں بچہ پیدا کرنا چاہو تو اسے اٹھوا لو اور استعمال کرو اور بچہ پیدا کرو۔ اب آپ اس کی صرف تباہ کاری صرف حرام اور کبیرہ گناہ اور جہنم تک ہی نہیں ہے، بلکہ یہ نکاح، خاندانی نظام، عورتوں کی کفالت اور ان کے حقوق، نسل انسانی کی بقا، عفت و عصمت کے خلاف ایک وار ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک وہ چیز جو نیچرل ہے اور فریش ہے اس کا، اور ایک وہ چیز کہ جو بڑے ٹائم کے بعد فریز کروا کے استعمال کی جائے، اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ پیدا ہونے والے بچے معذور، مریض اور دجال تک ہو سکتے ہیں، یعنی انسانی صفت سے عاری، وحشی، دجال، یہ ہو سکتا ہے ان کا حال۔ پھر حلال حرام کا نہیں ہو سکتا خیال۔ رضاعت یعنی ملک بینک میں حلت و حرمت ختم، اسی طرح سپرم سے حلال حرام کا تصور ختم۔ کیا پتا کہ بیٹی باپ کے سپرم سے بچہ پیدا کر رہی ہو، کیا پتا کہ کس کا نطفہ کس کے پیٹ میں گیا، اپنا بھی ہو تو اس کی کوالٹی، اور لاکھ چیزیں ہیں کہ جن پر صرف سوالیہ ہی نہیں، حرام کا لیبل پکا ہے۔ اس سلسلے میں جب میں تحقیقات کر رہی تھی تو جو چیزیں میرے سامنے آئیں، اگر واللہ لا یستحیی من الحق نہ ہوتا تو کبھی بھی میں اس پر بات نہ کرتی۔ مطلب یہ جو ایون اٹ سیلف یہ سپرم کے لینے کا طریقہ ہے کہ کس طرح کوئی مرد ایسے کلینک اور سینٹرز میں جا کر اور ایک پرائیویٹ روم میں کس غلیظ طریقے سے مادہ منویہ کو ایک کنٹینر میں جمع کرتا ہے اور پھر اس کو دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کی کیسے لیب کی جاتی ہے اور کیسے لیبلنگ کی جاتی ہے، یہ سارا طریقہ سوائے بدکاری، فحاشی کے پروموٹ کرنے کے اور اسلام کی مخالفت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اپنے سپرم فریز کرواتا ہے تو اسے بے تحاشا دینا پڑتا ہے، صرف عیاشی اور کیریئر کی خاطر، جبکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ نکاح کرو، بچے پیدا کرو، اللہ تمہیں بھی اور ان کو بھی رزق دے گا۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ نحن نرزقکم وإیاہم۔ پھر اگر آپ کسی اور کا سپرم، مطلب یا آپ بچے پیدا کر نہیں سکتے، بانجھ ہیں، IVF فیل ہو چکا ہے، آپ کسی اور کے نطفے سے بچہ پیدا کرنا چاہیں تو رضاکار بھی مل سکتے ہیں اور آپ خریدار بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے کو بڑھانے کے لیے باقاعدہ ڈونرز کو یا سیلرز کو بے تحاشا پیسہ دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ آج یہ ترقی کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، زمانہ جاہلیت میں یہ سب ہوتا تھا۔ کل کے لوگ خوبصورت بچے کے حصول کے لیے اپنی بیوی کو کسی خوبصورت شخص کے پاس بھیج دیتے تھے،
اور آج نیلی آنکھوں، گورے رنگ، سنہرے بال اور اس طرح کی چیزوں کے لیے ان کے سپرم خرید لیتے ہیں یا منگوا لیتے ہیں اور اپنی بیوی میں یہ سب ڈلوا لیتے ہیں، اور اب باقاعدہ پاکستان میں اس کے سینٹرز کھل چکے ہیں۔ ایمانی غیرت ہے تو روک لو۔